آج ملک ہندوستان میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج یوم آزادی کے 79 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، جس کی خوشیاں ہم لوگ منا رہے ہیں۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں سبھی حضرات کو آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی کا مہتو ان سے پوچھا جائے جنہوں نے اپنی زندگی کو جیلوں میں گزارا ہے۔ آزادی کی اہمیت ان سے پوچھا جائے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قید خانوں میں گزارا ہے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے طرح طرح مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جب سردار بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا، تب انہوں نے یہ الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اور جو دیش کے کام نہ آئے بیکار کی وہ جوانی ہے۔ میرے معزز سامعین اور نوجوانان ہندوستان، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جب 1857 کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے کالی کوٹری کے پیچھے دھکیلا گیا تھا، اور انگریز آئے اور انگریزوں نے ان سے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس بوڑھے شیر بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کو جواب دیا اور کہا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی۔ میرے معزز سامعین اور نوجوانان ہندوستان، اس دیش کو آزاد کرانے میں سب لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی کی چنگل سے آزاد ہوا۔ 15 اگست کو ہندوستان میں ہر سال خوشی کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہر ہندوستانی اس دن کو بڑے خوشی اور فخر سے مناتے ہیں۔ آج ملک ہندوستان میں بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ترنگا لہرا کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس ملک ہندوستان کی آزادی میں گہری نظر ڈالیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں تعلیم کا گہرا اثر رہا۔ بغیر تعلیم کے اس ملک کی آزادی ممکن نہ تھی۔ اب تاریخ کے پنے کو پلٹ کر دیکھیے تو معلوم چلے گا کہ جتنے بھی بڑے مجاہدین کا نام آتا ہے وہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ تھے، خواہ وہ مہاتما گاندھی ہو یا پنڈت جواہر لال نہرو ہو یا حسین احمد مدنی ہو یا ابوالکلام آزاد ہو یا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو جنہوں نے اس دیش کے لیے سمویدھان لکھا۔ یہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ معزز سامعین اور نوجوانان ہندوستان، اس دیش کو آزاد کرانے والے سپاہیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، جس میں ہندو بھی ہے تو مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے تو عیسائی بھی ہے۔ ہر دھرم مذہب کے لوگوں نے مل جل کر متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کیا، تب جا کر یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی کی چنگل سے آزاد ہوا۔ چنانچہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جب ہندو اور مسلم دونوں مل جل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملک کے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ پیش کیا۔ جب انگریزوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم اس دیش میں حکومت نہیں کر سکتے۔ تب سبھی دھرم اور مذہب کے لوگوں نے مل جل کر متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کیا اور اپنی قربانیاں پیش کی، تب جا کر وہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اور آج ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی ساری محنت پڑھائی لکھائی پر خرچ کریں، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنے تعلیم کا لوہا منوایا اور دیش کے کام آئے، اسی طرح ہمیں بھی ملک کے کام آنا ہے۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ جے ہند، جے بھارت۔